آج آپ جس نکاح میں شریک ہوئے ہیں یہ کتنا عظیم، کتنا قابل مبارکباد نکاح ہے، اس پر کچھ گفتگو کریں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ میں یقیناً دلہا کو، دلہا کے والد کو، دلہن کے والد کو، ان کے خاندانوں کو مبارکباد تو دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات جو اس نکاح میں شریک ہیں قابل مبارکباد اس لیے ہیں کہ آج آپ ایک ایسے نکاح کے شاہد، ایک ایسے نکاح کے وٹنس بننے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح تھا۔ یہ کوئی معمولی نکاح نہیں ہے دوست، یہ نکاح ایک مجاہد کا نکاح، یہ نکاح دو مجاہد خاندانوں کے درمیان نکاح ہے۔ امین الدین صاحب سے میں واقف ہوں، انہوں نے ایک سنت پر نکاح کرنے کے لیے جس طریقے سے محنت کی، لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ جہیز جائز نہیں ہے، یہ شادی کے دن کا کھانا قطعی جائز نہیں ہے، اس کے بغیر نکاح کرو، تو لوگوں کا جواب وہی تھا۔ اگر آپ سورہ ہود پڑھیں، سورہ ابراہیم پڑھیں، تو اس میں مختلف نبیوں نے کیا دعوت دی اور نبیوں کی قوم نے کیا جواب دیا، وہی جواب آج آپ کی قوم دے رہی ہے۔ جیسے نبیوں کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یا شعیب، میں مختصر کرتا ہوں، اردو میں ہی بیان کروں گا کہ ارے ہم تو تم کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، تمہارا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ محنت ہم کریں، کمائیں ہم، اور خرچہ تمہارے اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہم تو تم کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ نہیں، ہم تو صرف اس کی اتباع کریں گے جو ہمارے باپ کو کرتے دیکھتے آئے ہیں، ہمارے دادا کو کرتے آئے ہیں۔ سب قوموں نے یہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث جب رقعے پہ چھاپتے ہیں لوگ، آپ کو یاد ہوں گی، شادی شدہ لوگ زیادہ ہیں یہاں پر، کئی کو تو پتہ بھی نہیں رقعے پہ کیا چھپا تھا۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ یہ اعلان ہے کہ یہ نکاح کورٹ میرج نہیں ہے، یہ نکاح لگن مندر میں نہیں ہو رہا ہے، چرچ میں نہیں ہوگا، یہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، لکھتے ہیں اوپر۔ اور منافقت کی انتہا یہ ہے کہ باقی پوری شادی کس کے طریقے پر ہوتی ہے ہم بات کریں گے بھی۔ پھر اس حدیث کا اضافہ بھی ہوتا ہے دوستو، میں یہ بات ضمیر رکھنے والے، عقل و شعور رکھنے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رقعے کے اوپر جو حدیث چھاپتے ہیں خدا کے لیے مت چھاپیے، کل قیامت میں یہ حدیث آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، کیونکہ آپ رقعے پر جب چھاپ رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں اس کو، النکاح من سنتی کے بعد فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت پر راغب نہیں ہوا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، یہود ہو سکتا، نصارہ ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، مجھ سے نہیں، تیرا تعلق نہیں ہے۔ یہ حدیث اتنی بڑی جسارت، اور اس کے باوجود مہارانی جودا بائی کی منگنی کی رسم، رام چندر جی سیتا جی کی کھانے کے دن بارات کے کھانے، یہ لاڈ شیوا اور پاروتی کی کھانے کی رسم، یہ جہیز سیتا جی کا، یہ مکمل مشرکوں سے لے کر پوری شادی انجام دے کر چھاپتے ہیں فلیسا منی۔ فلیسا منی کیا ہے؟ فلما فصل طالوت بالجنود، دوسرے پارے کا آخری صفحہ پڑھیے کہ جب طالوت جنگ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، دیکھو اللہ تم کو ایک نہر، ایک ریور سے آزمانے والا ہے، فمن شریب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس قوم فشربوا منہ، پیا انہوں نے، تھوڑے بہت نے کہا ارے تھوڑے بہت پانی میں کیا ہونے کا یار، اللہ تعالیٰ ظالم ہے کیا، پیاسا رکھتا کیا، ارے پی لیا۔ انجام کیا ہوا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت جنودی، پھر وہ قوم کہنے لگی کہ آج ہمیں طاقت نہیں ہے دشمن کا مقابلہ کرنے۔ ایگزیکٹلی وہی سچویشن جس سے آج مسلمان گزر رہا ہے، ایگزیکٹلی وہی سچویشن کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک معمولی کانسٹیبل بھی آ کے دھمکا دے گا تو ہم سر جھکا کے چلے جائیں گے اس کے پیچھے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے گھر پہ پولیس اگر آئے گی تو آپ کا پڑوسی دروازہ بند کر لے گا، نہیں آئے گا مدد کو کوئی بھی۔ پوری قوم کا حال ہے۔ تو دوستو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں، آج کا جو نکاح ہے یہ مصعب الدین قادری وہ مجاہد ہے،
جس نے یہ امین الدین صاحب، یہ شیخ عبد الغفور صاحب، یہ وہ مجاہد لوگ ہیں. ایک حدیث کی روشنی میں سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا. ہتھیلی میں فائر بال پکڑنے کے برابر ہے. پکڑ سکتے ہیں؟ ایک سنت ایسی ہوگی کہ جس پر عمل کرنا فائر بال ہتھیلی میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے. کون سی سنت ہے وہ؟ کیا داڑھی چھوڑنے کی سنت ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیا ٹوپی پہننے کی سنت ہے؟ بیٹھ کے پانی پینے کی سنت ہے؟ کون سی سنت ہے؟ اس دور میں اللہ کے نبی کا، ان کی صاحبزادیوں کا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، صحابہ کی طریقے پہ نکاح کر کے بتائے کوئی مرد کا بچہ؟ کوئی نہیں. سب کچھ طے ہو جانے کے بعد بھی لاسٹ مومنٹس میں کبھی لڑکی کی ماں، کبھی لڑکے کی ماں، کبھی لڑکے کی پھپھواں، لاسٹ منٹ میں بھی بڑے بڑے تیسمار خواہوں، ملاؤں، مولاناؤں، سیاستدانوں کے ارادوں کو متزلزل کر دیتی ہے. کیونکہ سوسائٹی پوری فیمیل ڈومینیٹڈ ہے نا، پوری سوسائٹی فیمیل ڈومینیٹڈ ہے. لیکن اس خاندان نے پرواہ نہیں کی. ہمارے ایک دیش کے لیڈر کو جھوٹا اور پھینکو بولتے. اب کس کو بولتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ بولنا ضروری ہے. اس سے بڑے جھوٹے آپ کی قوم میں وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے ہم بہت منع کرے تھے بھی لڑکی والوں کو مگر وہ لوگ مانے نہیں. یہ جھوٹے نمبر ایک. کیا وہ دنیا کی آخری لڑکی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا کہ آخری لڑکی تھی. تم نے شادی کے بات چیت کے مرحلے میں کیوں طے نہیں کیا کہ جہیز نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو رشتہ ختم؟ یہ کیوں نہیں بولا؟ اس وقت تو سب میچ فکسنگ چلتی رہی. پھر بعد میں نہیں کھانے کی کیا ضرورت تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی ایسی. پھر لڑکی والے بولتے نہیں ہماری آخری بچی ہے نا، یہ ہے میں مارے ایسا کرتا ہوں تو روئے ایسا کر، حیدرآباد میں محاورہ ہے. یہ جھوٹے ڈرامے اس شادی میں نہیں. صحیح بولو نا میں دوستو؟ یہ ہے مجاہدوں کے خاندان کا. اس کو معمولی بعض لوگ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت پہ شادی ہوئی ہے، کوئی جہیز نہیں، ارے بہت اچھی بات. نہیں، بہت اچھی بات خالی بہت اچھی بات نہیں ہے. ایسی شادیاں 8-10 ہو جائیں، ایسے شادیاں آپ لوگ عہد کر لیں کہ ایسے ہوں گے تو یہ لاکھوں کا خوشی سے دینے والے جہیز، یہ جوڑے کی رقم یہ کھانے والے اس کی طرح شرمندہ ہوں گے جو شراب پی کے محفل میں آ کے شرمندہ ہوتا ویسا. لیکن آج وہ لوگ تن کے بیٹھے ہیں اور جہیز نہیں لینے والا شرمسار بیٹھا ہے، دب کے بیٹھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی ملا کا بیٹا کر سکتا ہے، ہمارا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کی سنت کو قائم کرنے والا آدمی کمپلیکس میں ڈالا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ تن کے چل رہے ہیں. ان کی ناک کٹ جاتی ہے اگر سنت پر عمل کریں. میرے دوستو دعا کریں جب بھی نماز پڑھیں کہ ایسے خاندان جو اللہ کے نبی کی اتنی عظیم سنت کو قائم کرنے والے ہیں، ان کی اولاد میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کی کردار کے لوگ پیدا ہو جائیں، اور ہوں گے انشاءاللہ. میرے دوستو اس نکاح کو سامنے رکھیے اور اس لڑکی کا اسٹیٹمنٹ جو 2 دن سے گردش کر رہا ہے، ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا میں روشنی اس لیے ڈالوں گا کہ ابھی رمضان ہوا، لاکھوں نیکیاں کمائیں ہم، اور ایسے ایسے کانٹروورشل نیکیاں بھی کمائیں. آپ نماز تراویح پڑھے نہیں پڑھے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. کتنے رکعت پڑھے؟ غلط. کتنے رکعت پڑھے؟ غلط. یہ بحثوں میں لاکھوں نیکیاں کمائے ہیں لوگ. چلیں بہت اچھا ہے، میں کرٹیسائز بالکل نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان لاکھوں کروڑوں کمائی ہوئی نیکیوں کو عید کے ساتھ ہی جو شادیوں میں برباد ہو رہی ہیں نیکیاں ساری کی ساری، اس کا ریئلائزیشن نہیں ہے. ذرا اس پہ بات کریں گے، اس واقعے پہ بات کریں گے. دوستو بہت افسوس ہوتا ہے جب خبر ملتی ہے کہ فلاں شادی خانے میں آج 2000 آدمی کھانا کھائے، اتنے فلاں این آر آئیز آئے تھے. این آر آئیز کون؟ موسٹ انٹلیکچوئل سیڈو انٹلیکچوئلز گروپ آف آور سوسائٹی، این آر آئیز. فلاں پارٹی کے اندر اتنے مولوی اور مولانا تھے، دین جاننے والے، فقہ جاننے والے، جن کے ہوتے ہوئے غربت اور افلاس، پراسٹیٹیوشن اور کنورژن بڑھتا چلا جا رہا ہے.
اتنے جمع ہوئے تھے فلاں تجارت. اور پھر ایک سائیکالوجی ہے انسان کی کہ جس کے بینک اکاؤنٹ میں 25 لاکھ 50 لاکھ جمع ہو جاتے ہیں, جس کی پراپرٹی ایک 50 لاکھ 1 کروڑ کی ہو جاتی ہے, سائیکالوجیکلی وہ ایک انٹلیکچوئل خود بن جاتا ہے. میری غربت کو شرافت کا بھی نام نہ دے, وقت بدلا تو تیری رائے بدل جائے گی. جس دن آپ کے بینک میں 2 کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے, آپ ایک سیلف اسٹائل لیڈر خود ہو جاتے ہیں, آپ خود عالم ہو جاتے ہیں, آپ خود انٹلیکچوئل. تو یہ انٹلیکچوئلوں کی فوج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خوشی سے کھلائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ سیلف انٹلیکچوئلس ہیں. دوستو, یہ بات میں ویڈیو کے ذریعے ان تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ NRIs, وہ انٹلیکچوئلس, وہ لیکچررز, وہ پروفیسرز, وہ تاجر, وہ مولوی, وہ ملا, اور یہ جتنے انٹلیکچوئلس بیٹھ کے محفلوں میں ڈسکشن کرتے ہیں, ان لوگوں کے ڈسکشنز کے اندر اتنی بہترین پولیٹیکل انالیسس ہوتی ہے. مسلمانوں کی پاورٹی بڑھتی ہوئی, افلاس, ڈیسٹیٹیوشن کے اتنی شاندار انالیسس کرتے ہیں یہ لوگ. ان کے دل میں درد ہوتا ہے, خوب بہترین گفتگو, اسٹیج پہ موقع دیں تو 2 گھنٹے بولتے ہیں, منہ سے تو اڑتا ہے, یہ لوگ بولتے ہیں. لیکن جب بات آپ کی قوم کی, کتنی لڑکیاں پروسٹیٹیوشن میں جا رہی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کتنی لڑکیاں غلط راستوں پہ جا رہی ہیں, سنگل پیرنٹنگ میں جا رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ کتنے لڑکیوں کے بھائی کنگال ہو کے آٹو ٹیکسی چلا رہے ہیں, کتنے سگنلوں پہ پوری قوم مانگنے والوں کی آپ کی کیوں ہے یہ؟ سب سے اہم سوال یہ کہ اتنی ایجوکیٹڈ لڑکیاں کیوں جا رہی ہیں. جب یہ سوال کیا جاتا ہے بالخصوص ان سے جو ایسے واٹس ایپ فارورڈ کرنے کے لیے بے چین رہتے, شاید ہر آدمی فارورڈ کر رہا ہے, بھائی آپ کے قوم کی ایک بچی آج کورٹ میرج کرنے والی ہے کسی غیر سے, آپ کوئی محلے میں قریب ہوں تو ذرا جائیے. نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا, میں بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوں, آپ جائیے اور جا کے پتا کیجئے آپ کے محلے میں یہ, ایسے بیٹھ کے انسٹرکشن پاس کرنے والے, یہ فارورڈ کرنے والے, یہ اپنے چینلز کے اوپر ڈالنے والے, یہ جس مضمون کا میں ذکر کر رہا ہوں کتنے اخبارات میں چھپا ہے, ان تمام اخبارات کے لوگوں سے, انصافیوں سے ایک سوال ہے دوستو کہ اس کا سبب کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے. ہر آدمی کس طریقے سے اسکیپ کرتا ہے اور ایکسکیوزز بتاتا ہے. دیکھیے ایک صاحب کہتے ہیں, دیکھیے دراصل ماں باپ کی تربیت کا قصور ہے, ماں باپ کی تربیت نہیں ہے. بالکل غلط. کون سے ماں باپ ایسے ہیں, چاہے وہ رکشے والا ہو, چاہے وہ بنجر ہلز کا کروڑ پتی ہو, کون سے ماں باپ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد آوارہ نکلے؟ ہے کوئی ماں باپ ایسے؟ یہ نہیں ہے ماں باپ سے تربیت سے تعلق. ایک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل غلط. کو ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں ہو رہا. لڑکیاں زیادہ سے زیادہ آج تعلیم حاصل کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ لڑکوں کو پڑھانا نہیں چاہتے, لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں, جس کے نتیجے میں جب لڑکی MSc کر لے گی, PhD کر لے گی, B.Tech M.Tech بن جائے گی, تو اس کی میچنگ کا لڑکا بھی تو ملے نا. 30 سال عمر ہوگی تو کیا بیٹھے رہے گی وہ؟ آپ کے قوم میں لڑکے نہیں ہیں تو سائیکالوجیکلی ہوگا وہ کہ وہ اپنے کام کرنے والے کا ساتھ, وہ چاہے جو بھی مشرک ہو, بدھسٹ ہو, چاہے جو بھی ہو, جائے گی اس کے پیچھے. کیوں؟ آپ کے قوم میں لڑکے نہیں ہیں. تو یہ بھی ریزن نہیں ہے کنورژن کا. دوستو کوئی کہتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. بڑا انٹلیکچوئلس ہے نا ہمارے پاس, ہر آدمی انٹلیکچوئل, آٹو والا بھی انٹلیکچوئل, کروڑ پتی بھی انٹلیکچوئل, سارے انٹلیکچوئلس. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے پورا. میرے دوستو, اور بالخصوص وہ جو آج بڑے بڑے شادی خانوں میں وہ NRIs, وہ مولوی, وہ ملا, وہ پروفیسرز, وہ سارے کے سارے جو کھانے سے پہلے جمع ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہی تو موقع ہے نا مل بیٹھنے کے. چلیں بعد میں بات کریں گے آپ سے. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ریزن نہ ماں باپ کی تربیت ہے, نہ بے دینی ہے, نہ کوئی ایجوکیشن ہے. اس کا ایک ہی سبب ہے, وہ سبب اس سنت کو, ہر سنت کو زندہ کیا ہے ہم نے داڑھیوں کی سنتوں کو زندہ کیا, ہم نے 8 رکعت 20 رکعت کی سنتوں کو زندہ, ہر سنت پہ اتنی شدت سے لڑائی لڑی ہے کہ مسجدیں الگ ہیں آج ہماری. آج RSS, بجرنگ دل, BJP سے ہمارے اتنے شدید اختلافات نہیں ہیں جو آپس میں. آپ کا کیا مسلک ہے بھائی؟ آپ کا کیا ہے مسلک بھائی؟ آپ کا کیا ہے؟ تمہاری مسجد الگ, تمہاری مسجد, اتنی شدت سے سنتوں کی محبت میں. لیکن شادی سنت پہ 100% کیوں نہیں؟ دس از دا کوسچن. دوستو آپ میں سے کوئی عالم نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عالم آپ کے اندر بھی پیدا کیا ہے, فرمایا کہ التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہے. استفتی بقلبک, اپنے ضمیر سے پوچھ, اپنے دل سے پوچھ, بعد میں جا کے مولویوں ملاؤں سے پوچھئے.
آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. ضمیر فقہ کیا ہے؟ تفقہ فی الدین. فقہ کوئی الگ سبجیکٹ نہیں ہے خالی پنڈتوں کا. تفقہ فی الدین مین کامن سینس. ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ ایک پرابلم ہے دوستو، یہ سب کیوں یہ این آر آئیز ہوں چاہے لوکل ہوں، ذرا پیسہ آنے کے بعد یہ شادی کے دن کا کھانا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ، یہ مردوں کا فتنہ، یہ فتنے کی اصل سبب یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہے یہ غلط ہے، لیکن ناجائز یا حرام وغیرہ کی یہ کہنے کی ایجنسی ہمارے پنڈتوں کے پاس ہے. مسئلہ کیا ہے دوستو کہ 1400 سال پہلے جب ہمارے باپ دادا کیا تھے؟ ہم ہی ریڈی تھے، ہم راؤ تھے، ہم دلت تھے، ہم پتہ نہیں کیا تھے. آپ کو معلوم ہے کسی کو کیا تھے؟ ہم وہی تھے، پنڈتوں کے غلام. پنڈت دھرم شاستروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا، اس نے جو کہا وہی دھرم ہے، مان لو. ہم جب اسلام لا لیے ہمارے باپ دادا نے، تو پھر اسلام لا لینے کے بعد پنڈت نہیں تھا یہاں پر کوئی. پھر یہ مولوی آ گئے، یہ ملا آ گئے، یہ سجادے آ گئے، یہ مشاخین آ گئے. جب یہ لوگ آ گئے، اب ان کے پیچھے چلنے کے بعد جب پنڈتوں نے کہہ دیا کہ نکاح کا شادی کے دن کا کھانا اور جہیز اگر کوئی خوشی سے دے تو جائز ہے، یہ ہے وہ فتنہ. اسلام نے مہر کو واجب کیا تھا عورت کی مرضی کے بغیر، چاہے وہ لوہے کی انگوٹی لے چاہے چادر، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ہمارے مولویوں نے یہ کیا کہ کھانا، شادی کے دن کا کھانا اور جہیز لا کے خوشی سے دینے کے نام پہ جائز کر کے مہر کی اہمیت کو دفن کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اب لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی. اب لڑکی کی شادی اسی سے ہوگی جس کو لڑکی کا باپ افورڈ کر سکتا ہے. یہ نکاح کی اہمیت کو کس نے گھٹایا؟ میرے دوستو پوائنٹ پر آئیے. تفقہ فی الدین، کامن سینس کا نام ہے دین. آپ لوگ عالم نہیں ہیں لیکن آپ کا ضمیر بتائے گا یہ جائز ناجائز، حرام حلال، مکروہ افضل کیا ہے. یہ آپ بتائیے کہ جس شادی میں سنت کی وجہ سے برکت آنی چاہیے، سنت کی وجہ سے برکت آتی ہے یا گھر میں یا مصیبت؟ جی گھر بک رہا ہے، مصیبت. گھر بکنا مصیبت ہے یا برکت ہے؟ سود پہ پیسہ لانا مصیبت ہے یا برکت ہے؟ لڑکی کی شادی میں بھائی سب کچھ دیکھ جا رہا ہے، سب کچھ لوٹ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مجبور بیچارہ اب کنگال بن گیا، کل سے سیلس مین بنے گا، وہ کاروبار نہیں کرے گا، بزنس نہیں کرے گا. یہ مصیبت ہے یا رحمت ہے؟ جواب آپ دیجئے دوست. یہ مصیبت ہے یا رحمت؟ ہر معاملے میں جب سنت، داڑھی کے معاملے میں ایک بال کے بارے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہمارے جماعتوں کے لوگ کہ نہیں سنت کے خلاف ہے، تو پھر یہ بتائیے من تشبہ بقوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تشبہ، ریزمبلنس، کاپینگ، ڈپلیکیشن، یہ حرام علماء نے کہا ہے. تو اب یہ بتائیے یہ منگنی کا کھانا، ایمانداری سے آپ بتائیے دوست، آپ عالم نہیں معلوم میرے کو، یہ منگنی کس کی رسم ہے؟ کیا میرے نبی کی ہے؟ کیا حضرت فاطمہ کی منگنی تھی؟ کیا حضرت زینب کی منگنی ہوئی؟ کیا صحابہ کی ہوئی؟ پھر آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے یہ غیر قوم کی نقل ہے، یہ مہارانی جودابائی کی ہے. شادی کے دن کا کھانا، اللہ کے نبی کا ایک نکاح بتاؤ بس، کسی صحابی کا ایک نکاح، حضرت علی کا نکاح بتاؤ کہ شادی کے دن، نکاح کے دن لڑکی کے باپ سے کھانا وصول کیا گیا ہو. عبد الرحمن بن عوف جیسے امیر ترین لوگ موجود، عثمان غنی جیسے امیر ترین لوگ موجود، ایسا نہیں کہ غریب تھے سارے، لیکن کسی نے کھانا کھلایا. یہ کہاں سے لایا؟ یہ لاٹ شیوا کی، یہ پاروتی کی رسم تھی، یہ جہیز. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے بڑے جھوٹے وہ جو کہتے ہیں ہم نے منع کیا تھا لیکن لڑکی والے مانے نہیں. خوشی سے بیٹا گاڑی پکڑے گئی کبھی، صحیح بولو، بائک پکڑے گئی کبھی، پولیس والا پکڑا، کتنے پیسے دیے؟ 150 دیے. اگر نہیں دیتے تو انہیں زبردستی کر کے لیا یا خوشی سے دے دو جو بھی ہے بولا؟ یہ خوشی سے تھا. اگر نہیں دیتے تو ہوتی تھی، گاڑی چھوٹتی تھی. مجھے کوئی صاحب یہ کھڑے رہ کے، کوئی باپ یہ کھڑے رہ کے بتائے کہ ہاں میری بیٹی کی شادی، اگر کوئی باپ یہ کہہ دے کہ میں جہیز نہیں دوں گا، میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یا میں کھانا نہیں دوں گا، میرے نبی کی سنت نہیں ہے، تو اس کی بیٹی کی شادی ہو سکتی کیا؟ گاڑی چھوٹ سکتی؟ نہیں دیے پیسے تو نکاح ہو سکتا، شادی ہو سکتی ہے اگر نہیں دیا آپ کھانا تو. یہ رشوت، یہ بلیک میل.
اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ لڑکے والے منع کرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی لڑکی کی ماں فتنہ نمبر 1، نانی دادی یہ فتنہ نمبر 1، یہ لوگ زبردستی کر کے کھانے کھلاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیوں؟ کیونکہ یہ سوشل بلیک میل ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ شرک کیا ہے؟ اللہ عزت دینے والا اگر اللہ ہے تو پھر تم اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں عزت ڈھونڈو. نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ بعد میں، لوگ پہلے ہے. شرک اور کیا ہے؟ یہ شادی کے دن کا کھانا، یہ جہیز، یہ جوڑے کی رقم، ان تمام چیزوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان کو حرام نہیں کہہ سکتے. چلے ہم نہیں کہیں گے حرام، بالکل نہیں. شادی کے دن کا کھانا ہم نہیں کہیں گے حرام، مگر اس کی وجہ سے کتنے حرام پیدا ہو رہے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ اس کی وجہ سے گھر بک رہا، اس کی وجہ سے سود پہ پیسہ آ رہا، اس کی وجہ سے لڑکیوں کے بھائی تباہ ہو جا رہے. ہم لوگ سارے بڑی آپاؤں کی شادی کے شکار ہیں. بڑی آپا کی شادی میں ابا جان فلیٹ بیچے تھے بنجارہ ہلز میں. کتنے لوگ بولتے ہیں یہ؟ میرے دوستو، یہ جو حرام کام ہے. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ شراب حرام ہے، بیچنے والا پینے والا دونوں حرام کر رہے ہیں، یہ تو ہے، لیکن اس کے کریٹ اٹھانے والا، اس کا حساب لکھنے والا بھی، اس کی بھی کمائی حرام. کیوں بھائی؟ نہیں، اس کا ذریعہ بن رہا ہے. سود، ہمارے علماء کے پاس تو فتوے ہیں، سود حرام حرام حرام، بینک حرام حرام حرام، انشورنس حرام حرام. خالی وہی نہیں ہے، اس میں نوکری کرنے والا، اس کا حساب کتاب لکھنے والا، یہ سب حرام ہیں. اور ہیں، واقعی ہیں. کیوں؟ کہ اس کا حصے دار بننے بھی، اس کے اندر پارٹ ادا کرنا بھی حرام ہے. تو اب یہ بتائیے، یہ گھراں بک رہے ہیں، یہ پروسٹیٹیوشن میں جا رہی ہیں لڑکیاں، آپ کی لڑکیاں اوور ایج ہوتی جا رہی ہیں. یہ تمام جو حرام کام ہو رہے ہیں، اس کا ذریعہ کون بن رہے ہیں؟ یہ منگنی کرنے والے، یہ خوشی سے مانگنے والے، یہ خوشی سے دینے والے، یہ ہے لوگ. دوستو سولوشن پہ آئیے. دوستو آج کی جو مبارک شادی ہے، آج کا جو مبارک نکاح ہے، یہ اگر آپ گلی گلی قائم کریں گے، 25 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہونے تیار ہیں. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہمت کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک عہد کر کے اٹھنا پڑے گا. آج کے بعد ہر ایسی شادی جو میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہے، جس میں منگنی ہے، جس میں شادی کے دن کا کھانا ہے، اور جس کے اندر وہ متکبرانہ، وہ پراؤڈ لوگ ہیں کہ نہیں جس کی استطاعت ہے وہ کر سکتے. یعنی نبی کی استطاعت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، بٹ آئی ہیو کیپیبلٹی، میری استطاعت. یہ گستاخان رسول ہے. نبی کا کلچر الگ تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اون دیٹ کلچر، آئی کانٹ اون دیٹ کلچر. یہ بڑی شادی خانوں میں جمع ہونے والے تمام لوگ، یہ لوگ نبی کی استطاعت کو رد کر کے اپنی استطاعت دیکھ رہے ہیں. وی آر ان رائز. میرے دوستو، آپ کو ایک کام کرنا ہے. اگر واقعی مخلص ہیں، اگر آپ، میں نے جو واقعہ سنایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی نواسیاں پوتیاں، اور یہ تو ہونے والا ہے، اگر آج آپ لوگ ان بکتے ہوئے گھروں کو نہیں روکیں گے، کل آپ کی ناتیاں نواسیاں، اگر آپ کی بیٹی کی 5 بیٹیاں ہو جائیں گی تو وہ کہاں کیا کرے گی؟ کیا بیچے گی؟ کل گھر بکے گا، کل وہ لڑکیاں غلط راستوں پہ جائیں گی. اس کے لیے آج آپ کے پاس جو دعوت نامہ آتا ہے، اس میں اگر منگنی ہے، اس میں اگر شادی کے دن کا کھانا ہے، اس میں جہیز ہے، اس کو واپس کرو. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو خالی نکاح میں گیا نکل گیا. نہیں، اگر پانی کی بوتل میں ایک چھوٹا سا ذرہ برابر گندگی ہے، آپ بتا کے پی کے بتائیے. نہیں پیتے آپ، لیکن کوئی حساب کرے نہیں میں تو تھوڑا سی پیا. بھائی یہ جو خالی نکاح میں شرکت کر کے آ گیا، نہیں میں تو خالی ولیمہ میں گیا تھا، ایسے شخص سے جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فلاں سامنی وہ مجھ سے نہیں ہے، تو آپ کیسا ان کرتے؟ وہ تو کووڈ کے مریض سے زیادہ خطرناک ہے. اس کا رخہ یہ کہہ کے واپس کرو کہ میں میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، میں پہلے سے غلطی کرا، علم نہیں تھا، اب میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا. دوستو یہ کہنا پڑے گا آپ کو. اور امین الدین صاحب کو اور خاص طور پر مبارکباد اس لیے ہے، نکاح اور ولیمہ سیم ٹائم کرنے سے کتنے بڑے حرام بچے ہیں. سب سے بڑا حرام تبذیر اور اسراف کا بچا ہے. تبذیر کیا چیز ہے؟ کانو اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی قرآن نے کہا. 2 دن شادیاں، 2 دن کے دونوں طرف کے 5 10 عورتوں کے نئے جوڑے، 2 دن دونوں طرف کے عورتوں کے بیوٹی پارلرز کے خرچے، پھر وقت کی بربادی. الگ الگ کرنے کا کیا تو کہ سعودی، دبئی، قطر، کویت، کئی لوگ ہوں گے آپس میں. آپ نے کبھی دیکھا ہے پورے عرب ورلڈ میں 2 دن کے کھانے؟ نکاح کورٹ میں ہوتا ہے، وداعی سے پہلے ولیمہ اور بات ختم. یہ چیز آپ رائج کریں.
ہزاروں فضول خرچیاں بچیں، مسجدیں بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہترین مثال قائم کی ہے شیخ عبدالغفور صاحب، مبارکباد کے قابل ہیں. مصعب الدین خاطری مبارکباد کے قابل ہیں. یہ ہمت کی بات ہے، ہمت مردہ مدد خدا. ایسے نکاح قائم کرو. کم سے کم اللہ کے نبی کی بشارت ہے آپ کے نکاح پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو. آپ نے 2 لاکھ کا شادی خانہ نہیں لیا، نبی کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے. آپ نے 2,000 لوگوں کو کیوں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کبھی وقت پہ کام آنے والے ہیں آپ کے؟ کبھی آپ کے پیچھے ٹھیک بولنے والے ہیں؟ بھائی کے داماد کا خاندان، بہن کے فلاں کا پورا مائکا. ارے کیوں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی ہم کو بلائے. ایک دوسرے کو باری باری ننگا کرنے کا اس سسٹم کو جب تک ختم نہیں کریں گے. بہترین ولیمہ، آئیڈیل ولیمہ آج ہو رہا ہے، آئیڈیل ولیمہ نکاح آج ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، وہ جو لڑکی نے اسلام سے نکل کے مشرک مذہب قبول کیا ہے اور یہ کہا کہ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم یتیم تھے، لاکھوں لوگ روپیے شادیوں پر خرچ کرتے تھے، کسی کو ہماری شادی کا خیال نہیں آیا. ہم فاقے کر رہے تھے، کسی کو ہمارے گھر زکوٰۃ بھیجنے کا خیال نہیں آیا. جب نوکری شروع کی وہاں پر غیر مسلموں نے مجھے ہمت دلائی، سپورٹ کیا، ہمارے گھر میں کھانے کو ملا. دوستو، آپ اس سے یہ لیسن لیجئے کہ یہ شادیاں سب سے بڑی بربادی لا رہی ہیں. آپ خالی رخا لے کے شادی میں جو لوگ نہیں جاتے، یہ لوگ بزدل ہیں، یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. اپنی زبان سے بولنے کی ہمت پیدا کرو کہ میرے نبی کے طریقہ نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا. آج تک میں جہیز لیا تھا، میرے بیٹے کا جہیز لیا تھا، میرے بھائی کا جہیز لیا تھا، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، علم نہیں تھا. آج کے بعد سے میں نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو مزید اگر تفصیلات چاہیے تو ہمارے ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آئیے، ہم آپ کو اور ایسی کئی چیزیں بتاتے ہیں. ہاں، جہاں بھی آپ کو ایسے پروگرام کی ضرورت ہے، لوگ برین واش. دراصل کیا ہے، فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نا. آپ اگر آج جا کے بولیں گے بیگم آج کی تقریر بہت اچھی تھی، اب اپنے بیٹے کی شادی مکمل دین پہ کریں گے، سنت پہ کریں گے، جہیز نہیں لیں گے، وہ اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھے گی، بولیے اچھا میرے ابا سے لیے خود اسلام یاد نہیں آیا تھا. چلو، ہم لوگ پورے لوٹے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے نانا یہ پورے کے پورے وصول کیے ہوئے ہیں، کھانے کھائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے سسرالوں کے گھر بکائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے سالوں کو کنگال کر چکے ہیں. اب جا کے اسلام پہ شادی کریں گے؟ نہیں ہوگی. اب آپ ارادہ کر لو، تم جیسے نوجوان اگر کریں گے نا، کل تمہاری 5 بیٹیاں ہو جائیں گی. تم نے سنت پہ نکاح کیا تو تمہاری بیوی جیسے نکاح آپ نے کیا ویسی ہی کرنے کے لیے خود فائٹ کرے گی. اور اگر آپ نے اپنے سسرال والوں سے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچ کروایا نا، کل تمہاری 2 بیٹیاں ہو جائیں گی تو کل تمہاری بیوی بدلہ لے گی، تم سے 25 لاکھ خرچہ کروائے گی. تم کل گھر بیچنے کے ہے کیا گھر؟ سوچ لو. اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے بائیکاٹ کرو دوستو. اور میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ خوشحال رکھے. بھائی شیخ عبدالغفور صاحب جیسے بہادر لڑکی کے، اصل لڑکی کے والدین، لڑکی کی والدہ، یہ لوگ اصل بہادر ہیں جنہوں نے ہمت کی، دنیا سے نہیں ڈرے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کو خوشحالی عطا فرمائے. بھائی امین الدین اتنی تڑپ لے کے پھرتے تھے کہ ایسا نکاح کرے کہ کوئی تیار ہو جائے. بھائی امین الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں صحیح مجاہد پیدا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.